کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو اللہ پاک آخرت کے اندر عذاب نہیں دیں گے، ان کے گناہوں کا کفارہ دنیا کے اندر ہی مصیبتوں کی شکل میں ان کے سامنے آ جائے گا۔ یعنی عام طور پر اللہ پاک یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کے دنیا کی مصیبتیں اس کا کفارہ بن جائیں، اور جب وہ مر کر ہمارے سامنے آئے تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو۔ حدیث پاک کے اندر قصہ بھی ہے کہ ایک نیک آدمی تھا، اس کے انتقال کا وقت قریب آیا اور اس کو بڑی شدت سے پیاس محسوس ہوئی، اور صراحی ٹھنڈے پانی کی اس کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے کسی سے کہا کہ جی مجھے پانی پلاؤ، اتنے میں اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا کہ جلدی سے جاؤ اور اس کی یہ صراحی توڑ دو تاکہ یہ پانی نہ پی سکے، اور وہ اسی پیاس کی حالت میں اس کی جان نکل گئی۔ اور ایک گناہ گار اور بہت زیادہ نافرمان آدمی تھا، موت کا وقت قریب آیا، اس کا دل چاہا کہ میں نے مچھلی کھانی ہے، اور اس علاقے کے اندر مچھلی نہیں ہے، قریب کہیں سمندر اور پانی اور نہر بھی نہیں ہے، تو اللہ پاک ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور فلانی جگہ سے مچھلی نکالو اور جا کر اس کو دے کر آؤ تاکہ جو ہے یہ مچھلی کھا لے۔ فرشتے نے کہا جی اللہ سمجھ میں نہیں آئی، آپ کا نیک آدمی تھا اور اس کو پیاس تھی تو آپ نے صراحی توڑوا دی، اور یہ نافرمان آدمی تھا، اس کا دل مچھلی کو چاہتا ہے تو آپ اس کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو نیک آدمی تھا اس نے ایک غلطی اور ایک گناہ اس کا کیا تھا، ہم نہیں چاہتے کہ اس کی آخرت میں سزا دیں، اور ہم اس کو دنیا کے اندر ہی ختم کرنا اور مٹانا چاہتے تھے، لہٰذا اس کے دل کے اندر جو پانی پینے کی اور پیاس کو جو محسوس کیا اسی کے ساتھ اس کو موت دے دی تاکہ اس کے وہ گناہ کا کفارہ بھی یہی ہو جائے۔ اور وہ جو برا آدمی تھا، نافرمان آدمی تھا، اس نے ایک نیکی کی تھی، ہم اس کا بدلہ آخرت میں نہیں دینا چاہتے تھے، لہٰذا اس کا بدلہ دنیا کے اندر ہی چکا دیا۔ تو مسلمان کے ساتھ اللہ پاک بطور فضل اور رحم کے یہ معاملہ فرماتے ہیں، کبھی تو اس کی نیکیوں اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتے ہیں، اور کبھی اگر اس کے گناہ نیکیاں نہیں بنتے تو اللہ پاک کفارہ کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں دنیا کے اندر بھیج کر، جب وہ مرتا ہے تو پاک صاف ہو کر اللہ پاک اس کو اپنے پاس بلایا کرتے ہیں، اور جب آخرت میں اللہ پاک کے سامنے جائے گا تو اللہ پاک ایک اور فضل کا معاملہ فرمائیں گے کہ اللہ پاک حساب یسیرہ لیں گے۔ حساب یسیرہ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ کے سامنے نامہ اعمال پہنچے گا اور اللہ پاک فرمائیں گے یہ تیرا نامہ اعمال ہے، جی ہاں میرا ہے، چلو ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اس میں سے کسی چیز کو کھول کر نہیں دیکھا جائے گا، اور یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ تو نے کیا ہے کہ نہیں کیا، کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں، صرف پیشی ہوگی اور اللہ کی طرف سے بخشش کا معاملہ ہوگا۔ بہرحال اللہ پاک ہمارے ساتھ اپنے فضل کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ کافروں کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کفر والے ہیں اگر وہ دنیا کے اندر ان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں تو وہ تکلیفیں ان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنتی۔ یہی فرمایا کہ میں ان کو دنیا میں بھی عذاب دوں گا اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کا عذاب دنیا کے اندر دنیا کا عذاب ان کے کسی گناہوں کو معاف ہونے کا سبب نہیں بنے گا۔ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہ ان کا کوئی مددگار بنے گا۔ مددگار کی صورت یہ ہے کہ مسلمان اگر کوئی گناہ گار ہوگا بھی تو اللہ پاک سفارش کا موقع دیں گے۔ سفارش انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کریں گے، علماء کریں گے، حج کرنے والے کریں گے، قرآن کے حافظ کریں گے، یہاں تک کہ اللہ پاک سفارش کے دروازے کو کھولیں گے کہ اگر کسی کو پانی کا گلاس پلایا تھا تو اس کو بھی حق دیا جائے گا کہ تو بھی سفارش کر سکتا ہے۔ وہ جب سارے کے سارے سفارش کر چکیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ نبیوں نے سفارش کی، صلحاء نے سفارش کی، فلاں نے کی، فلاں نے کی، ما بقی الا الرحمن، اب صرف رحمان باقی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک اپنے فضل سے پتہ نہیں کتنوں کو اللہ پاک بخشیں گے، لیکن یہ سارے کا سارا معاملہ ایمان کی صورت میں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایمان سلب ہو گیا یا ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا تو پھر یہ معاملے نہیں ہے، پھر تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کفر والے ہیں ان کو سخت عذاب دیا جائے گا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور جو ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں اللہ پاک ان کا اجر پورا دیں گے، بڑھا چڑھا کر ان کا اجر دیں گے، اور اللہ پاک بالکل ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔